السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دیوالی کے موقع پر جو غیر مسلم حضرات مٹھائی بانٹتے ہیں، تقسیم پیش کرتے ہیں، عام طور پر غیر مسلموں کی مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی غیر مسلموں سے دوستیاں ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے دیوالی کے موقع پر مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے میں دو فتووں کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا کراچی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ دونوں فتوے سن کر کے آپ حضرات کے سامنے مکمل بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے ہندوؤں کو دیوالی کی مبارکباد دینا اور ان کی مٹھائی کھانے کا حکم۔ سوال، کسی نے سوال کیا ہے ہندوؤں کو دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں؟ نیز یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ ان کی طرف سے دیوالی کی خوشی میں بھیجی گئی مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، کسی مسلمان کے لیے ہندوؤں کی ہولی، دیوالی یا ان کے کسی اور مذہبی تہوار کے موقع پر اس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، اور اگر ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے ان تہواروں کی تحسین مقصود ہو تو کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کی جانب سے دی گئی مٹھائی وغیرہ اگر انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے نام پر نہ چڑھائی ہو اور نہ ہی اس میں کسی حرام و ناپاک چیز کی آمیزش ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، البتہ پھر بھی احتیاط بہتر ہے۔ مزید یہ کہ اگر غیر مسلم اپنے تہوار کے موقع پر کوئی چیز پیش کرے تو اسے تہوار کی مبارکباد ہرگز نہ دی جائے۔ فتاوی محمودیہ میں ہے۔ سوال، اگر کسی مسلمان کے رشتہ دار ہندوؤں کے گاؤں میں رہتے ہوں اور ہندوؤں کے تہوار ہولی، دیوالی وغیرہ پکوان، پوری، کچوری وغیرہ پکاتے ہیں، ان کا کھانا ہم لوگوں کو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جو کھانا کچوری وغیرہ ہندو کسی اپنے ملنے والے مسلمان کو دیں اس کا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر کسی مصلحت سے لے لیا تو شرعاً اس کھانے کو حرام نہ کہا جائے۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ جو میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اب آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، حضرت اگر کوئی دیوالی کی مبارکباد دے اور اس کے جواب میں اگر زید اوکے کہے تو کیا اس کے ایمان میں کچھ فرق آئے گا، جبکہ اسے پتہ ہو کہ دیوالی کی مبارکباد دینا حرام ہے؟ اسی وجہ سے اس نے جواب میں مبارکباد دینے کے بجائے اوکے کہا۔ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیوالی وغیرہ کے موقع پر مبارکباد دینا منع ہے۔ تعظیم و احترام کی نیت سے ہو تو حرام ہے۔ اوکے تصویب و تائید کے لیے جس طرح استعمال ہوتا ہے اسی طرح ٹالنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، بس اس نیت سے گنجائش ہے، پھر بھی ایسی چیزوں سے جس قدر اور جس طرح بچ سکیں بچیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ کسی نے معلوم کیا ہے اسی طریقے سے کہ دیوالی کے موقع پر کسی غیر مسلم کی مبارکبادی کا جواب دینا اور کفار سے تعلقات کی حدود کی حد کیا ہے؟ سوال، دیوالی پر مبارکبادی دینا جائز نہیں، لیکن اگر وہ مبارکبادی دیں تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ جبکہ جواب نہ دیں تو تعلقات کے مقدر ہونے کا خدشہ ہے۔ جواب، غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر انہیں مبارکباد دینا، ان کی جانب سے ان کے نظریے کے مطابق کسی مسلمان کو اس دن کی تعظیم کے متعلق کلمات کہنا اور مسلمان کا جواب میں مبارکباد دینا دونوں جائز نہیں۔ ابتداً مبارکباد دینا یا مبارکبادی کا جواب دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے۔ اسی طریقے سے جبکہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اور مذہبی اعتقادات میں شرعی احکام کی تعمیل لازم ہے۔
اس سلسلے میں کسی کی رضا یا ناراضی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مخلوق کی اطاعت اور ان کی رضا کی بجائے خالق کی اطاعت اور اس کی رضا کو مقدم رکھنا لازم ہے۔ لہٰذا دیوالی کی مبارکباد دینا یا مبارکبادی کے جواب میں مبارکباد کے کلمات کہنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم یا اس پر رضامندی مقصود ہو تو کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر آپ اس موقع پر ظاہری خوش خلقی نہیں دکھاتے اور ہندوستان میں آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں تو ان کی تقریب میں شریک ہو جائیں اور مبارکباد کا جواب دیے بغیر حکمت کے ساتھ مناسب انداز میں ایسا جواب دے دیں کہ ان کے نقطہ نظر کی تائید یا خوشی کا کوئی پہلو نہ نکلے۔ ذیل میں اضافی فائدے کے طور پر حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ کی تحقیق معارف القرآن کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت عمدہ معلومات ہے، اس کو بھی آپ حضرات اچھے سے سماعت فرمائے۔ یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی و غمخواری کے احکام اور ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں، تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے، جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کون سا درجہ جائز ہے، کون سا درجہ ناجائز ہے، اور جو ناجائز ہے اس کی وجوہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔